صحابہ فرماتے جب ہمارا جی چاہتا اللہ سے باتیں کرے تو قرآن کھول لیتے تھے. اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے باوجود کون کھولتا ہے, کون پڑھتا ہے, کون دل لگاتا ہے؟ دور کی بات سورہ فاتحہ کا معنی نہیں آتا, دور کی بات سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں آتا. تو دنیا اتنی آئی کہ اللہ کا کلام موجود ہو تو پڑھنے سمجھنے کو تیار نہ ہو, تو رمضان آئے کوئی روزہ رکھنے کو تیار نہ ہو, تو پھر سمجھ کے بیٹھے جائیں گے جنت. تیری میری خام خیالی ہے. 10 گھنٹے لوگوں کو دیکھا لائن میں لگ کے ایک شناختی کارڈ بنواتے, 20 سال لوگوں کو کیس لڑتے دیکھا ہے, اور جھوٹے کیس. اور پھر وہ کہ دنیا میں آئے تھے, ہمارا زندگی کا مقصد تھا عبادت. تحفہ تیری زندگی پر, تیری زندگی کا مقصد عبادت تھا یا خواہشات کی پیروی تھا؟ تیری زندگی کا مقصد عبادت تھا یا دنیا 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 تھا؟ تیری زندگی کا مقصد اللہ کو منانا نہیں تھا, تیری زندگی کا مقصد اپنی دنیا ہی سنوارنا, اپنی ہی من اور اپنی خواہش کو پورا کرنا تھا. اللہ کو منانے والے رمضان آنے سے پہلے اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ کو منانے والے اپنے جسم میں طاقت پاور بناتے ہیں. وہ کسی لیے جب رمضان آئے گا عبادت زیادہ کریں گے, روزے رکھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تلاوت کریں گے, رب سے جڑیں گے, آہیں بھریں گے. میں بیٹا توہین نہیں کر رہا, نہ آپ کا دل توڑ رہا ہوں. میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا, آپ کو طہارت بھی نہیں آتی. اللہ کے بندو, اگر ہم نے دین سے دلچسپی لی ہوتی تو ہمیں طہارت کا طریقہ تو آتا ہوتا نا. یہ سارے قبرستان والے, یہ سارے چودھری تھے, آج قبروں پر خاک ہے, اولاد بھی نہیں جا رہی. تیری میری قبر پر پیچھے دعا کرنے والے چھوڑے گا تو کوئی دعا کریں گے نا. پہلے اپنی تیاری میں اور آپ خود کریں. اتنے بیزار لوگ ہیں, ہمیں دین سے غرض نہیں. جو قرآن اٹھا کر پڑھے نا, اس سے بڑا بے وفا کون ہے؟ جو اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھائے, بے وفا اس سے بڑا کون ہے؟ جو رمضان آنے پر جس کے گھر میں روزے نہ رکھے جائیں, اس سے بڑا بے وفا کون ہے؟ جس رمضان آنے پر جس کو چاہ نہ چڑھے, شوق اور ذوق پیدا نہ ہو, اس کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں جو ہی رمضان آتا ہم اتنے خوش ہوتے, ہمیں جائیداد زمینیں ملک مل جاتے تو ہم خوش نہ ہوتے جتنے رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوتے. رمضان شریف چلے جانے پر ہماری اولاد فوت ہو جاتی, ہمیں پریشانی نہ ہوتی اتنی جتنا دکھ رمضان شریف کے رخصت ہونے پر ہوتا. آپ دیکھیں کتنی چاہت ہے. پہلا جمعہ رش ہوگا, باہر لائن لگی ہوگی, اور اس کے بعد اگلا جمعہ آئے گا نارمل, پھر نارمل, پھر نارمل. یہ طرز مسلمانی نہیں ہے. بدلیں اپنے آپ کو. جس بدن میں حرام ہوگا, حرام کی, رشوت کے, جھوٹ کے, کسی کو تکلیف دے دینے کے بعد فراڈ کے ساتھ جو پیسہ کمایا جائے, اس سے جو خوراک بندہ کھائے اور بدن بنے, وہ بدن عبادت کے لیے نہیں ہوتا. جس زبان سے جھوٹ نکلے, جس نگاہ سے زنا ہو, گناہ ہو, بد نگاہی ہو, وہ نگاہ کبھی قرآن پہ نہیں آتی. وہ دل جس کے اندر اس قدر قدورتیں, نفرتیں, پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوا, اس دل میں نہ مولا آتا ہے, نہ نبی آتے ہیں, نہ اس میں اسلام ہوتا ہے. اللہ نے نبیوں کے بیٹوں کو معافی نہیں دی. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, یا اللہ یہ ڈوبنے لگا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, یا اللہ میرا بیٹا ہے تو یہ ڈوبنے لگا ہے, تو کیا حکم ہوتا ہے؟ تیری اولاد نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, یہ غیر عمل اس کے ٹھیک نہیں تھے. عمل ٹھیک ہوتے تو تیری اولاد ہوتی, بچا لیتا. اللہ تو اس نسبت کو بھی نہیں دیکھتا کہ نبی کا بیٹا ہے. ہم کہاں کھڑے؟ ہن ساہوی نے تے کھلے راوی نے, انج ڈھوک انوکھڑے ڈھکنے نہیں. ٹر پویں تے پینڈا مک جاندا, گھر بیٹھے فاصلے مکدے نہیں. اے پینڈا عشق دا یارو, ٹرنے نال مکنا ہے. ہمت کے ساتھ چلیں گے تو یہ پینڈا عشق کا ہم منزل تک پہنچیں گے, ورنہ یوں کہ یوں بیٹھ رہے. اچھا, اتنی باتیں ہم نے کی ہیں, آپ نے سنی ہیں. بھائی مجلس ہوئی ہے, محفل ہوئی ہے, اس پہ آپ آئے ہیں, جمعے کا خطاب ہوا ہے, میں نے بات کی, آپ نے سماعت فرمائی ہے, تو یہ ایک محفل کی برکت سے ہمیں دین ملنا شروع ہو گیا. تو محفلوں تک اور جمعے کے خطاب تک رکھو گے تو پھر دین پورا پورا رہے گا. پوری زندگی دین پر چلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے, سنگت پکڑو گے, تو پھر الحمدللہ یہ داڑیاں ہوں گی, امامے ہوں گے, سجدے ہوں گے, اسلام ہوگا, قرآن ہوگا, نبی کا فرمان ہوگا.